بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ وسلم علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ صدر جلسہ، قاضی صاحبان، ڈائز پر تشریف فرما مہمان اعظام، علماء کرام اور میرے عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن ایک تعارف کا محتاج نہیں ہے اہل بھٹکل کے لیے، کیونکہ ہر نوجوان ہر علاقے کے اپنے اسپورٹ سینٹروں سے منسلک ہے، لیکن چونکہ بہت سارے نوجوانوں کو اور بہت سارے لوگوں کو بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن کی کیا حقیقت ہے اور آج بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن کیا خدمات انجام دے رہا ہے، اس سلسلے میں مختصر روشنی ڈالنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ بھٹکل میں نوجوان اپنے اپنے محلوں میں اور اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے اسپورٹ سینٹروں کے تحت اپنے اپنے علاقے کے نوجوانوں کے اندر کام کرتے ہیں۔ یہ بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن بھٹکل کی تقریباً 23 اسپورٹ سینٹروں کا ایک وفاق ہے، اور بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن ان تمام اسپورٹ سینٹروں کو لے کر خاص طور پر نوجوانوں کے اندر دینی بیداری، دینی شعور، دینی احساس اور ان کی ذہن سازی کرنے میں الحمدللہ یہ بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن اپنی خدمات انجام کر رہا ہے۔ عام طور پر ایک غلط فہمی بہت سارے لوگوں کو اس سلسلے میں ہے کہ بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن کا مقصد صرف کھیل ہے، ایک غلط فہمی ہے اور یہ گویا کہ اس کے اعتبار سے غلط تعارف ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بات سامنے آئے گی کہ کس اعتبار سے بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن کام کر رہا ہے۔ آج سے تقریباً میرے خیال میں، جیسا کہ ہم لوگ اس سے واقف ہیں، 30 سال پہلے الحمدللہ بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن کا وجود آیا، اور الحمدللہ آج تک اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر اسپورٹ سینٹر سے 3 نمائندے فیڈریشن کے ممبر مانے جاتے ہیں، اس میں ایک قائد ہوتا ہے اور 2 نمائندے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 نمائندے اپنے اسپورٹ سینٹروں کے نمائندے ہوتے ہیں، اور ان سبوں کو ملا کر ایک وفاق ہے جس کا نام بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن ہے۔ اس کے کل 4 شعبے ہیں۔ سب سے پہلا شعبہ تعلیم ہے، کیونکہ مقصد ہی یہی ہے کہ نوجوانوں کے اندر تعلیمی بیداری پیدا کرے، نوجوانوں کے اندر قرآن اور احادیث کی روشنی میں ان کو آگے بڑھا کر، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے جس ڈگری کو حاصل کرے، لیکن جب ان کی ذہن سازی قرآن اور حدیث کے اعتبار سے ہو جائے گی تو انشاءاللہ دنیا میں جب تک رہیں گے دین پر باقی رہیں گے، قرآن پر باقی رہیں گے۔ اس لیے میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، اس میعاد میں جو ہماری سب سے پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی، نشست ہوئی تھی، ہمارے اراکین اس کو جانتے ہیں، اس میں جو ایجنڈا تھا اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں قرآن مجید کے حفظ کلاسز کو قائم کرنا۔ اللہ کا کرم ہے، آج کئی اسپورٹ سینٹروں کے تحت عورتوں کے بھی اور مردوں کے بھی حفظ کلاسز جاری ہے، اور عام طور پر اس کے اندر مدارس کے طلباء نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اسکول اور کالجز کے طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نوجوان ایک طبقہ اس کام کے اندر الحمدللہ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح سے نوجوانوں کے اندر
تعلیمی بیداری پیدا کرنے کے لیے تعلیم کے جو ماہرین ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً ان کو بلا کر اور ان کو دعوت دے کر ان کے محاضرات اور ان کے لیکچر اور ہمارے طلباء کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے بڑکل مسلم یوتھ فیڈریشن کا ایک بہت بڑا حصہ یعنی تعلیم کے اندر ہمارے نوجوانوں کو بیدار کرنا مقصد ہے۔ اور ایک شعبہ ہے شعبہ سماجی خدمات۔ شعبہ سماجی خدمات کے تحت الحمدللہ اس کی ایک کمیٹی ہے اور اس کے کنوینر بھی ہیں، اس کے تحت الحمدللہ یہ لوگ اپنے کام اور کاموں کا آگے بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ اس کمیٹی کے تحت ایک ہماری ایک ایمبولنس ہے الحاج محی الدین منیری صاحب کے نام پر، اللہ آپ کے مغفرت فرمائے۔ ان کے فرزند ارجمند جناب منیری عتیق الرحمن صاحب نے اپنے والد مرحوم کے نام پر فیڈریشن کے لیے ایک ایمبولنس وقف کر دیا تھا۔ الحمدللہ فیڈریشن کے تحت ایک خدمات انجام دی جا رہی ہے اور الحمدللہ اس اعتبار سے خدمات انجام دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے مختلف ہمارے بھٹکل کے علاقوں کے اندر واٹر فلٹر پانی جو ہماری زندگی کی بہت اہم ضرورت ہے، مختلف علاقوں کے اندر پانی فلٹر کا نظم کیا جا رہا ہے جس سے مختلف علاقے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور بھی ہمارے عزائم ہیں کہ اور بھی بہت سارے جگہوں پر اس پانی فلٹر کے نظام کو کرنا ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے گا انشاءاللہ یہ بھی نظم اور بھی آگے بڑھتا جائے گا اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم لوگ اور مزید کام کرتے رہیں گے۔ اسی طرح سے ہماری سماجی خدمات کے اندر اور ایک کام خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اگر کوئی حادثات پیش آتے ہیں، کوئی واقعات رونما ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہمارے اعمال کے مطابق کیسے اللہ کے فیصلے اترتے ہیں۔ اگر کوئی حادثات ہوں تو اس اعتبار سے ہمارے نوجوان ہر موقع پر قومی خدمت کرنے کے لیے بلکہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے نوجوان اس میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ ابھی حال میں جو طوفانی جو بارش آئی تھی، اب اس سلسلے میں ہمارے نوجوانوں نے اپنی جان قربان کے پرواہ کیے بغیر پانی میں کود کر کس طرح خدمات انجام دی ہے آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے اندر کس طرح کا ماحول تھا، کوئی اپنے گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، لیکن ہمارے نوجوان اپنی جان کو پرواہ کیے بغیر کس طرح لوگوں کے سامنے آ کر اور معاشرے میں آ کر کس طرح انہوں نے قربانی دی ہے۔ اللہ کبھی ان نوجوانوں کے اجر کو ضائع نہیں کر سکتا۔ اللہ ایسا اجر عظیم عطا فرمایا کل مرنے کے بعد ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح سے اسی کورونا کے ایام میں موبائل کلینک کے نام سے ایک گاڑی ایمبولنس اور ایک گاڑی تیار کی گئی تھی اور اس کے اندر ساتھ ڈاکٹر بھی تھے اور اس معاملے میں بھی الگ الگ دن الگ الگ علاقوں میں جا کر لوگوں کی تشخیص کرنا اور لوگوں کے اعتبار سے ان کی بیماری کی تشخیص کرنا، ان کو دوا دینا، یہ گویا کہ خدمت خلق ہے۔ تو اس کے اعتبار سے بھی ہمارے نوجوان الحمدللہ آگے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے تمام فیڈریشن کے نوجوان ہمارے تنظیم کی مجلس اصلاح تنظیم کی ایک آواز پر لبیک کہہ کر ان کی جتنی چیزیں جب بھی تنظیم نے مجلس اصلاح تنظیم نے فیڈریشن کے نوجوانوں کو جو ذمہ داری دی ہے آج ہی نہیں اسی میعاد کے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ بڑکل یوتھ فیڈریشن کے نوجوان الحمدللہ اس سلسلے میں بہت آگے ہیں اور آگے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں کہ اچانک کہیں گھر پر آگ لگ گئی یا کچھ حادثہ پیش آ گیا، تو اس اعتبار سے نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس اعتبار سے اسی سال شمس اسکول نرسری میں HRS کی طرف سے کس طرح اس کو ٹریننگ دی جائے اور ہمارے نوجوان اچانک اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کیا کریں، تو اس اعتبار سے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی ٹیم شمس اسکول نرسری میں بڑکل مسلم یوتھ فیڈریشن کی طرف سے HRS کی طرف سے جو ٹریننگ ہوئی ہے جس کے ذریعے سے نوجوانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، الحمدللہ ایک کام بھی ہمارے نوجوان کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے میت کو غسل دینا، اب لوگوں کو معلوم ہے کہ کورونا کے ایام میں خاص طور پر کس طرح کی میتیں ہمارے علاقوں کے اندر آئی ہے،
دیکھنا، قریب جانا لوگ اس کو ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن ہمارے نوجوان اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اس معاملے میں بھی، اس زمانے میں بھی، اور آج بھی اگر کوئی ایسی میت، لاوارث میت ہے، کوئی اس کا پرسان حل نہیں ہے، کون کرتا ہے؟ یہی نوجوان کرتے ہیں۔ یہی نوجوان کون ہے جو ریڑھ کی، قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے؟ یہ نوجوان الحمدللہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ سے کہتا ہوں، ایک غلط فہمی ہے، تمام حضرات سن لیجئے کہ بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن صرف کھیل کود کے لیے نہیں ہے، اور اس کا مقصد صرف کھیل اور تماشا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک حصہ کھیل ہے۔ اور وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، شروع سال میں ہماری انتظامیہ نشست میں پورے سال کا ایک اسپورٹ شیڈول طے ہوتا ہے۔ اسی اسپورٹ شیڈول کے تحت ہی کیا ٹورنامنٹ ہو یا کھیل ہو اس کے اندر منعقد کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو منعقد کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ رمضان کے ایام ہوتے ہیں، محترم ایام ہوتے ہیں، اسی طرح سے اسکول کے ایگزامات، جو امتحانات کے ایام ہوتے ہیں، اس موقع پر بھی کھیل رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ 4 مہینے ایسے بارش کے چلے گئے، رمضان کا، شعبان کا مہینہ ایسے ہی چلا گیا، محترم ایام ایسے ہی چلے گئے۔ اب جو بچے رہتے ہیں، اب اس اعتبار سے ہم لوگ اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ کھیل مختلف اسپورٹ ٹیمیں رکھیں، لیکن شارٹ ٹائم کے اندر رکھیں۔ ہم اس کی بھی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن نوجوانوں کے جذبات رہتے ہیں، ان کے جذبات کو مجروح نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کھیل کے ایام کے، کھیل کے وقت میں بھی اذان سے پہلے ہمارا کھیل بالکل بند ہو جاتا ہے۔ چاہے ایک بال، ایک گیند اگر باقی رہ جائے، یا کبڈی کھیل میں اگر کوئی ایک رائڈنگ وغیرہ باقی رہے اور اذان ہو جائے، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کے کھیل کے میدان کے اندر ہم وہیں پر رہیں، کیونکہ ہمیں بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے کہ چونکہ بہت سارے کھیل وائمسی گراؤنڈ میں ہوتا ہے اور وہیں پر ہم کو دیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، بس اذان سے پہلے ایک کھیل بند ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ایک مرتبہ بنگلور وغیرہ سے کچھ لوگ ہمارے لیے ٹریننگ دینے کے لیے، کرکٹ ٹیم کی ٹریننگ دینے کے لیے بلال شادی حال میں آئے ہوئے تھے بنگلور، اور مختلف ہندوستان کے نوجوان ذمہ داران آئے ہوئے تھے۔ تعجب میں پڑ گئے کہ یہ نوجوان اپنے کھیل کے اندر بھی اس طرح دین کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور دین کے جو چیزیں علماء کرام جو رہنمائی کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور نماز وغیرہ کے اوقات کے اندر اتنی فکریں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھٹکل اور یہ بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن یہ ہمارے پورے ہندوستان والوں کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ ہے۔ اللہ نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مزید ہمت اور طاقت دے ہمارے نوجوانوں کو کہ اس طرح کے جو کام و کاج کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ترقی نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن کی طرف سے کوئی اشکال ہے یا آپ کو کچھ رائے مشورے دینا ہے، ہم چونکہ بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن صرف 1-2 کا نہیں ہے، بلکہ بھٹکل کے اندر جتنی ٹیمیں ہیں اپنے شرائط کے تحت اس ٹیموں کا وفاق ہے، اس سبوں کا بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن ہے۔ اس لیے آپ کے ذہن و دماغ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، اس لیے ہمارے یہاں دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے کہ ہمارے صدر صاحب کے بعد بھی آ سکتے ہیں، سیکرٹری صاحب کے بعد آ سکتے ہیں، ہمارے ذمہ داروں کے بعد آ کر آپ رائے مشورے دے سکتے ہیں، تاکہ ہمارا یہ بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن جو نام رکھا گیا ہے بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن، اس کے تحت جو مقصد ہے اس کے مقصد کے تحت ہم اتر جائیں، اور ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمان ہم اپنے پورے تشخص کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، اور ہم اس طرح زندگی گزارے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ ہمارا کھیل بھی ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کھیل کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو غیر شرعی ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہماری بدنامی کا ذریعہ ہو۔ ہم زیادہ طور پر اس کی کوشش کرتے ہیں، گویا کہ ایک کھیل ایک شعبہ ہے، اس کے اندر بھی اس طرح کے شرائط رہتے ہیں۔ بعض موقعوں پر بعض لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کیا یہ ہمیشہ کھیل کھیل کھیل۔ میں آپ کو اس کی غلط فہمی بتاتا ہوں کہ کبھی چونکہ جب ہمارا شیڈول ہوتا ہے، مثلا 2 مہینے کا شیڈول رہتا ہے، ابھی 2 مہینہ ہے، کیونکہ اب اس کے بعد پھر بارش کا ایام رہتے تھے پہلے، اب اس کے بعد پھر امتحان آتا ہے، اب کبھی 2 مہینے ہم کو مل جاتے ہیں، کبھی درمیان میں 3 مہینے مل جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر 1-2 ٹیمیں اگر ٹورنامنٹ رکھتے ہیں تو گویا کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ زندگی پر کھیل ہی کھیل رکھتے ہیں،
یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کو جو موقع ملتا ہے کھیل کی اجازت دینی پڑتی ہے، کیونکہ کھیل کے ذریعے سے ہمارے جسم کی نشو و نما اور ہمارے جسم کے اندر طاقت قوت اس کے درجے بڑھ سکتی ہے۔ مقصد ہمارا کھیل نہیں ہے، ایک بہانہ ہے نوجوانوں کو جمع کرنے کا، اور اس کے سلسلے میں نے آپ کو جو تفصیل بتائی ہے یہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ اسی مقصد کے تحت انشاءاللہ ہم رہیں گے۔ آپ لوگ اللہ سے دعا کیجئے کہ جس مقصد کے تحت فیڈریشن بنایا گیا اس مقصد کے تحت اللہ ہم کو قائم رکھے۔ اسی طرح اس کا اور ایک شعبہ ہے، شعبہ نظم و ضبط، یعنی ڈسپلن کرنے کے لیے جہاں پر کچھ انتشار ہو، کھیل کود کے اندر انتشار ہو، کسی علاقے کے اندر انتشار ہو، آپس کے اندر کہیں پر اختلاف ہو، تو اس کے ساتھ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اس کے ساتھ ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ آپس کے اندر مصالحت کرے اور آپس میں دوسروں کو ایک کرے، کیونکہ اس کا نام ہی متحدہ پلیٹ فارم ہے۔ ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ پورے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر پورے اتحاد کے ساتھ، پورے اتفاق کے ساتھ، بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی انتشار کے سبھاؤں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا، یہ ہمارا اور فیڈریشن کا مقصد ہے۔ بہرحال اور بہت ساری چیزیں بیان کرنی تھی، چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ اللہ ابھی اور کبھی موقع دے انشاءاللہ، اور اس کی تفصیلات ہمارے سامنے آتی رہے گی۔ بس میں آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں کہ بڑکل مسلم یوتھ فیڈریشن جس مقصد کے ساتھ بنایا گیا تھا، اللہ اسی مقصد کے ساتھ اس کو قائم رکھے، اور ہمارے نوجوانوں کا ہر کام اور ہمارے فیڈریشن کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا ہو جائے۔ ایسا کوئی کام نہ ہو جو شریعت کے مخالف ہو۔ بس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ہمیشہ موت تک دین پر قائم رکھے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہم وسلم علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔